ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है? ऑटिज़म ब्रेन डिसऑर्डर है, न्यूरोबायोलॉजिकल डिसऑर्डर है। पहले इसको एक नफ्सियाती मसला कहा जाता था, लेकिन 1967 में ये डॉक्टर्स ने बताया कि ये इसका ताल्लुक़ इंसानी जिस्म से है, बिलखुसूस दिमाग से। तो ये ब्रेन डिसऑर्डर है जो कंट्रोल करता है इंसान की सोशल स्किल्स, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन। तो ये मिथ था कि ये एक नफ्सियाती मसला है। ये चीज़ क्लियर हुई 1967 में कि ये न्यूरोबायोलॉजिकल है। ओके। और होता है और ज़िंदगी भर रहता है, लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर है। अच्छा, आमतौर पे किस उम्र में ऑटिज़म ज़ाहिर हो जाता है? ऑटिस्टिक बच्चे बाय बर्थ भी होते हैं और 3 साल के अरसे में कुछ बच्चे कुछ माइलस्टोन्स अचीव करते हैं सोशल स्किल्स के, लैंग्वेज के, कम्युनिकेशन के, लेकिन 3 साल तक जाते जाते वो रिग्रेशन में चले जाते हैं, रिग्रेस हो जाती हैं चीज़ें। तो 3 साल की उम्र में भी डायग्नोस होता है। तो अमूमन 3 साल की उम्र में ये ज़ाहिर हो जाता है? ज़ाहिर हो जाता है, सामने आ जाता है। वरना कुछ बच्चों में बाय बर्थ भी होता है, जैसे 6 महीने की उम्र में पता चल जाता है इन चीज़ों का कि बच्चा सोशल स्किल्स नहीं रख रहा, आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, या अपने जो क्लोज़ पर्सन्स हैं जैसे मदर हैं या केयर गिवर्स, उनकी जानिब नहीं लपक रहा है, उनकी जानिब अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर रहा है। तो वो जो बाय बर्थ बच्चे होते हैं वो 1 साल के अंदर अंदर पता चल जाता है कि रेड सिग्नल्स ऑफ ऑटिज़म हैं इस चीज़ के। वरना जो बच्चे 2 साल तक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं वो भी तीसरे साल तक जाते जाते ऑटिस्टिक हो जाते हैं, या ऑटिज़म के फीचर्स आ जाते हैं। ठीक। क्या पैदाइश से पहले ऑटिज़म की तशख़ीस की जा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस किस्म का कोई भी टेस्ट अभी तक कोई अवेलेबल नहीं है, और ऑटिज़म की तशख़ीस वैसे भी मेडिकल टेस्टिंग या ब्रेन स्कैनिंग के ज़रिए मुमकिन नहीं है। ऑटिज़म की इकसाम क्या है? ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, ये एक अम्ब्रेला टर्म है, और वन एंड टू अनदर एंड, एक एक्सट्रीम से लेके दूसरी एक्सट्रीम तक ऑटिज़म ने बच्चे को जितना मुतासिर किया है, बच्चा उसी जगह स्टैंड करता है। जो बच्चे ऑटिज़म से कम मुतासिर हैं उनको आप माइल्ड ऑटिस्टिक कह सकते हैं, मॉडरेट, सीवियर, ये तीनों टर्म्स यूज़ कर सकते हैं। तो जो माइल्ड ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनके लिए लर्निंग के बहुत मौके हैं, पेरेंट्स के लिए काफ़ी आसानियाँ हैं, स्कूल टीचर्स के लिए आसानियाँ हैं, तो वो लोग बहुत आगे तक जा सकते हैं, क्लोज टू द नॉर्मल लाइफ। रोज़मर्रा की ज़िंदगी को ऑटिज़म किस तरह मुतासिर करता है? देखिए, ऑटिज़म क्योंकि ब्रेन डिसऑर्डर है तो ब्रेन से जो जो चीज़ें मुंसलिक हैं उन सब चीज़ों में बच्चों को परेशानियाँ हैं। सबसे पहली चीज़ तो कम्युनिकेशन है, सोशल इंटरेक्शन है, राब्ते का फुकदान है। मुझे आपसे कोई भी बात करनी होगी, मुझे आपसे राब्ता करना होगा। अब ब्रेन में मेरे ये चीज़ है ही नहीं कि मुझे राब्ता करके ये चीज़ हासिल करनी है या आपकी मदद लेनी है, तो मुझे कितनी डिफ़िकल्टीज़ पेश आएंगी। तो जो ज़िंदगी है रोज़मर्रा की ज़िंदगी वो फुल से अफेक्टेड होती है, बचपन से लेके बड़े होने तक, बड़े होने से लेके बूढ़े होने तक, हर चीज़ जो ब्रेन से कनेक्टेड है वो चीज़ ऑटिज़म से मुतासिर है। तो बच्चों की ज़िंदगी भी मुतासिर होती है, उनकी तालीम भी मुतासिर होती है, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, दोस्त बनाना, अपने बहन भाइयों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना या ताल्लुकात ही रखना, पेरेंट्स के साथ रिस्पेक्ट के साथ पेश आना, अपने स्कूल में एक अच्छे बिहेवियर का मुजाहरा करना, अच्छी तालीम हासिल करना, ये सब चीज़ें मुतासिर होती हैं। और इसका सबसे मौसर इलाज क्या है? इसका तिब्बी इलाज तो कोई भी नहीं है, लेकिन इसकी ट्रेनिंग्स हैं और कुछ मेथड्स जो बनाए हैं अंग्रेज़ों ने, और तालीमी मेथड्स हैं, एजुकेशनल मेथड्स हैं, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने बनाए हैं वो मेथड्स के ज़रिए हम ऑटिज़म के ट्रीटमेंट या ट्रेनिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं और अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। तो वो बहुत सारे मेथड्स हैं, उनकी कॉम्बिनेशन करके हम बच्चों को बढ़ाते हैं और बच्चे उनसे सीखते हैं। ये और बात है कि हम उसको अपने कल्चर के मुताबिक, अपने रिलीजन के मुताबिक उसको मॉडिफाई करते हैं। क्या हम ऑटिज़म से मुतासरा बच्चों को इंक्लूजन यानी कि नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ा सकते हैं? देखिए, अगर टीचर्स ट्रेंड हैं, स्टाफ ट्रेंड है, तो ऑटिस्टिक बच्चे बिल्कुल जा सकते हैं, हर स्कूल जा सकते हैं, कॉलेजेस जा सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ तक जा सकते हैं, जो इस तरह इस काबिल हैं बच्चे कि वो जा सकें।
لیکن وہاں پر اگر انہیں استاد اس طرح ملیں جو ان کی حوصلہ افزائی کریں اور وہ آٹسٹک بچوں کے ساتھ فرینڈلی ایٹماسفیئر میں پڑھا سکیں اور آٹسٹک نیڈس اینڈ نیچر اینڈ نیڈس کو سمجھ سکتے ہوں، تو سب سے بڑی ہمیں ضرورت ہے استادوں کے ٹرینڈ ہونے کی، کہ وہ آٹسٹک بچوں کے لیے ٹرینڈ ہوں اور ان کی ضرورتوں کو سمجھتے ہوں، تو یہ بچے کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ آٹزم ڈس آرڈر کے جو متاثرہ ایڈلٹ ہیں ان کو کن سوشل چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلے سوشل چیلنج جو ہے کہ ہمارے بچے کیونکہ سینسری ایشوز کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، تو ان کے بیہیویئر یا باڈی لینگویج جو ہے وہ عام طور پہ دوسرے لوگوں سے مختلف ہوتی ہے۔ یہ اپنے سینسری ایشوز کو اوور کم کرنے کے لیے سم ٹائم ہینڈ فلیپنگ کرنا، کانوں کو بند کر لینا تیز آواز پر، یا آنکھوں کو بند کر لینا، یا کچھ اس طرح کی راکنگ ہے، اس طرح کی موومنٹ میں ریلیف فیل کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ باہر لوگوں کے لیے بہت حیرت انگیز اور بہت انٹرٹینمنٹ کا باعث ہوتی ہیں، تو لوگ انہیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ اس طرح سے انہیں دیکھنا اور ان کو حیرت انگیز طور پہ دیکھنا یا ان کو ایز این آبجیکٹ سمجھنا کہ انٹرٹینمنٹ آبجیکٹ ہے، یہ چیز جو ہے وہ ہرڈل ہے سب سے بڑی۔ پیرنٹس کے لیے بھی، پیرنٹس کا بہت دل دکھتا ہے اگر ان کے بچوں کو بالخصوص اس طرح سے حیرت انگیز طور پہ دیکھا جائے، تو پیرنٹس کے لیے بھی تکلیف دہ ہے، بچوں کے لیے بھی تکلیف دہ ہے۔ یہ سب سے بڑا ہرڈل ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اس سے اچھا ہے کہ ان کو دوست بنایا جائے، تھوڑی بہت جتنی بھی ان کی کیپیسٹی ہے دوست بنانے کی، اس کے ذریعے ان کے قریب آیا جائے اور ان کو اچھی طرح سے زندہ رہنے کے لیے جس طرح ہم سب کو ضرورت ہوتی ہے، دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے، انٹریکشن کی ضرورت ہوتی ہے، تو جتنا وہ سمجھ سکتے ہیں، جتنا وہ کیری کر سکتے ہیں، ان کے نزدیک آیا جائے۔ ٹھیک، اچھا، روزگار کی حصول کے لیے آٹزم میں مبتلا افراد کی کس طرح مدد کی جا سکتی ہے؟ جو بچے آٹسٹک بچے جو ایڈلٹ ہو جاتے ہیں اور اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ ووکیشنل ٹریننگز حاصل کر لیں اور سیکھ لیں، تو ان کے لیے شیلٹرڈ ورک شاپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے ورک شاپس جہاں پر ان کو ایسے ماحول میں رکھا جائے جو آٹسٹک فرینڈلی ماحول ہو، اور ان کی سپروائز کرنے کے لیے بھی آٹسٹک بچوں کے لیے ٹرینڈ اسٹاف موجود ہو، فیکلٹی ہو باقاعدہ، تو اس جگہ پر بچے کام کر سکتے ہیں، روزگار اپنا لے سکتے ہیں۔ کیا آٹزم ڈس آرڈر کے حامل افراد معمول کے مطابق افواجی زندگی گزار سکتے ہیں، اور کیا اولاد کی نعمت سے فیضیاب ہو سکتے ہیں؟ یہ کافی مشکل سوال ہے کیونکہ یہ ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے۔ شادی عام لوگوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا سوشل رسپانسبلٹی ہے، ایک چیلنج ہوتا ہے کہ دو لوگ ایک ساتھ مل کے زندگی گزاریں، ایک دوسرے کے خیالات سمجھیں، ایک دوسرے کے احساسات اور ضروریات کو سمجھ سکیں۔ آٹزم کیونکہ برین ڈس آرڈر ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ تھرڈ آئی آف آٹزم جسے کہ ہم کہتے ہیں کہ سمجھنا، دوسروں کے خیالات کو سمجھنا، دوسروں کے احساسات کو سمجھنا، یہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے شادی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، یہ نبھانا مشکل کام ہے، لیکن بہت ہائی فنکشننگ آٹسٹک لوگوں کو میں نے خود آبزرو کیا ہے کہ ان کی شادی ہوئی ہے، لیکن بچوں کی نعمت سے فیضیاب ہونے کی جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے، ڈاکٹرز اس سلسلے میں منع کرتے ہیں کیونکہ یہ جینیٹک اور انوائرمنٹل ایشوز اس میں اب تک سامنے آئے ہیں کہ اٹ کوڈ بی ریزن ہو سکتا ہے۔ تو یہ سوال کا جواب یہی ہے کہ نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ والدین کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ والدین کو میں جیسے خود بھی ایک والدہ ہوں آٹسٹک بچے کی، ایڈلٹ ہے، تو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ یہ آسان نہیں ہے، بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن اس کو بخیر و خوبی گزارتے ہیں، اس چیلنج کو لے کے چلیں اپنے ساتھ، کیونکہ اگر آپ خود کو کوستے رہیں، اپنی قسمت کو کوستے رہیں یا بچوں کو کوستے رہیں، زندگی اسی طرح سے گزرے گی جتنی گزرنی ہے، جتنی ہماری ان کے ساتھ ہے۔ اگر ہم اس کو پازیٹیو سائڈ پہ لیں کہ اللہ کی مرضی ہے اور یہ آزمائش ہے جو ہمیں اللہ نے دی ہے اور ہمیں اس آزمائش پہ پورا اترنا ہے۔ میں ہر جگہ یہی بات کہتی ہوں کہ مشکل چیز جو ہے، مشکل وقت جو ہے یا مشکل کام جو ہے وہ اللہ اپنے خاص بندوں کو ہی دیتا ہے، تو اللہ کی رحمت ہے یہ بھی، اس سے فیضیاب ہوں اور اچھی طرح سے اپنے بچوں سے محبت کے ساتھ پیش آئیں اور جتنا ممکن ہو سکے ان کا ساتھ دیں، ان کے پوٹینشیل کو لے کے آگے بڑھیں۔ آپ کو شاید پتہ نہ ہو کہ یہ بچے بہت جگہ حیرت انگیز طور پر آگے بڑھ جاتے ہیں۔
اور خاص طور پہ کچھ ایسی پیغام جو آپ ماؤں کو دینا چاہیں کہ وہ کس طرح سے گھر میں ان بچوں کے ساتھ جو ہیں وہ ان کی ایجوکیشن یا ان کی ٹریننگ کو لے کر ان کے لیے تھوڑا ہیلپ کر سکیں؟ اس کے لیے مدرس کو آٹزم سیکھنا ہوگا، تھوڑا بہت پڑھنا ہوگا اس کے بارے میں، اور یہ جاننا ضروری ہوگا کہ کون سے میتھڈز کس طرح سے ہم اپنے بچوں پہ اپلائی کر سکتے ہیں، تو اور یہ کون سے میتھڈز ہمارے بچوں کے لیے صحیح نہیں ہیں، اس چیز کو معلوم کرنے کے لیے خود بھی یہ چیزیں سیکھنی پڑیں گی. کیونکہ اگر ہم کہیں بھی کسی بھی جگہ تھراپی سینٹر وغیرہ لے جاتے ہیں بچوں کو، کسی بھی تھراپی سینٹر پہ، اور بچہ وہاں پر سیکھ نہیں پا رہا، تو کم از کم ہمیں اتنی نالج ہونی چاہیے کہ ہم وہ تھراپی بند کر دیں، دوسرا میتھڈ آزمائیں کہ کسی دوسرے میتھڈ سے بچہ سیکھ لے. اگر ایک میتھڈ پہ نہیں سیکھ رہا تو وہ دوسرے میتھڈ کے ذریعے سیکھ لے. تو ماں باپ کے لیے آٹزم کا سیکھنا ضروری ہے، اور خود بھی گھر میں وہی چیزیں اپلائی کریں جو انسٹیٹیوٹ وغیرہ میں سکھائی جاتی ہیں، تاکہ زیادہ بہتری آ سکے بچوں میں. بچوں کو پڑھانے کے کون کون سے میتھڈ استعمال کیے جاتے ہیں؟ بچوں کو پڑھانے کے لیے کوئی ایک میتھڈ جو ہے وہ کلی طور پہ کامیاب نہیں ہوتا، اس کا ایک کمبینیشن ہوتا ہے. تو جس میں ABA سر فہرست ہے، اپلائیڈ بیہیویئر انالیسس، اس کے علاوہ VBA ہے، پیکس ہے، ٹیچ میتھڈ ہے، اسٹرکچر ٹریننگز. تو ان سب کے کمبینیشن کے ذریعے ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور اس کے بہت اچھے رزلٹ سامنے آتے ہیں. اور اتنے کم وسائل میں، اتنے کم ریسورسز میں ہم نے اب تک 14 سالہ آٹزم میں جتنا ہماری لائف رہی ہے، تو اس میں ہم نے کم از کم 300 مدرس کو اور بچوں کو ٹرین کیا ہے انہی میتھڈس کے ذریعے. بہت شکریہ رویہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ. جی شکریہ.